یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 جہاد کیے ہیں یا نہیں کیے؟ کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اب پہلے بتا ہوں سن لے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دل کا جہاد کیا. سبحان اللہ. اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ کو دیکھا بت پرستی کرتے ہیں، آپ نے مردار کھاتے ہیں، آپ نے بولو یا نہیں کھایا. جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ نہیں بولا. کتنی دیر کیا جہاد؟ 40 سال. دل کا، یہ دل کا جہاد ہے. اب زبان کا، ہاتھ سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے کچھ نہیں کہا. ان کا بتوں کو براتا تھا. مولوی صاحب سب ایک جیسے کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا کلمہ ہی کہتا پہلے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ کرے لا الہ نہیں. کوئی مشرکین مکہ کہتے ہیں الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ دو. الا اللہ کہو، ہم بھی کہتے ہیں ہے کوئی لا اللہ ہے نا. کسی کو کچھ وہ کلمہ کہتا ہے پہلے کچھ کہنا ہے، پہلے ان کو کہنا ہے، پھر کہنا کہ رب الہ. 15 سال زبان کا جہاد کیا. سبحان اللہ. 13 سال مکے میں اور 2 سال. کتنے سال زبان کا جہاد کیا؟ تلوار کا 8 سال. تو جو تلوار کے جہاد سے برکت آئی ہے نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل جو ہے وہ تو نور علی نور ہے نا، لیکن برکت جو آئی ہے نا. بات یہاں سے چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ بتلاؤ اپنی نبوت کی دلیل کیا دی تھی؟ غلامی رسول میں عاشق رسول ہو نا سارے. گھر جا کے آپ نے چہرہ دیکھنا، گھر جا کے نا چہرہ بھی دیکھنا، شیشے کے سامنے بھی کھڑا بھی ہونا ہے، اور پھر یہی سوال آپ نے اپنے پہ کرنے ہیں. بندہ بڑا منافق ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بات کرے اور آپ بعد میں فون کر کے پوچھے کیسا بتلایا کبھی کچھ نہیں کرے. اگلی بار بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟ نہ بلانا اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت کی دلیل کیا دی تھی؟ نہیں وہ تو ہاں یہی ہے. دلیل کیا دی تھی نبوت کی؟ بولیے ذرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بولیے. اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے، کیا تم مانو گے؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ یہ بھی نقطہ آپ کا ہے جو پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں پوچھا تھا؟ تو بندہ جھوٹا ہے نا، جنہوں نے یار چبلا مار رہے ہیں وہ ڈال پرے چل نہ بلا بھی گل نہ مانو، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ سامنے کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ کافروں نے کیا کہا؟ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہم مانیں گے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی میری نبوت کی دلیل ہے. 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں، 40 سالہ زندگی میری نبوت کی دلیل ہے. کبھی جھوٹ نہیں میں نے بولا. اللہ
تو بیٹا نہ جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد محمد کے ہتھیاروں سنو جھوٹے دعوے تاروں سنو جاری رہے گا تم سے جہاد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ کیا دلیل دی تھی نبوت کی 40 سال ایک عیب نکالو کوئی نہیں جس کریم آقا کا کلمہ بڑا ہو اس کی سیرت ایسی ہو تو جو جھوٹ بولے وہ امتی ہے جو جھوٹ بولے وہ امتی میرا خیال ہے کہ سود تو آپ میں سے کوئی نہیں لے رہا میں نہ لے رہا مین روڈ کس نے لیے ہیں دین کے لیے نئی کامیاں مل نہیں رہی 1000 کے وہ 10 ساری 1000 کی کتنے کی مل رہی ہے تو جو اوپر 400 دے رہے ہیں یہ کیا ہے آپ سے موبائل میں کبھی کسی نے ایڈوانس تو نہیں دیا ہوگا دیا یا نہیں جب آپ کی کال ختم ہو جاتی ہے آواز آتی ہے کہ آپ کا بیلنس ختم ہو چکا ہے آپ کی سہولت کے لیے ہم حاضر ہیں ایک کا بٹن دبائیں 15 روپے 15 لیتے ہیں دیتے کتنے ہیں جو اوپر دیتے ہیں وہ کیا ہے میں نے تو کبھی سود نہیں لیا یہ کیا کیا بھائی جو سود لے اللہ کیا فرماتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور رمضان میں آگے پہلی سال میں تکبیر پڑھے کیا اس کی نماز ہوگی کیا اس کی صاحب آپ نے سود سے پلا ہو جو بدن ہی حرام پیسے سے پلا ہو انما حرم علیکم الدم یہ کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں خنزیر اللہ نے حرام کیا نا مردار حرام ہے نا خون حرام ہے نا اسی رب نے ہی سود کو بھی حرام کیا خنزیر آپ کے سامنے وہ کھائیں گے مردار وہ کھائیں گے انویسٹ میں وہ کیا کہتے ہیں پرافٹ مجھے تو انگلش میں نہیں آتی تو پرافٹ کا کاروبار کرتے ہیں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی مانگے جتنا مانگے جس حال میں مانگے جو مانگے مانگنی چاہیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی مانگے جو مانگے جس حال میں مانگے جو مانگے اللہ دیتا ہے شرط کیا 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 ہے یہ جو جسم پہ اس نے کپڑے پائے گئے یہ حرام مال سے جب کپڑے کو نجاست لگی ہو نماز نہیں ہوتی جب سود کے کپڑے ہو ان کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ رزق حلال سے اور رزق حرام سے نہ ہو شرط یہ لگائی ہے